السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظاہرون منکم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ، آیات مقدسہ 2، 3 اور 4 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آیت مقدسہ نمبر 1 اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی۔ ایک واقعہ پیش آ گیا اور واقعہ عرض کیا تھا خولہ بنت ثعلبہ ہے، ان کے خاوند ہے اوس بن صامت۔ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسے ہے انت علیہ کا ظہر امی، جس طرح کہ میری ماں کی پیٹھ ہے، یعنی میری ماں کی طرح تو مجھ پر ہے۔ اس وقت جو ضابطہ اور قانون تھا عربوں میں، اس میں وہ عورت حرام ہو جاتی ہے اور مستقل بنیادوں پر اس کو طلاق ہو جاتی ہے، کوئی رجوع کا امکان بھی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہوا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آپ سے گفتگو کی، مذاکرہ کیا، اور اس مذاکرے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما لیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، اور جتنی گفتگو ہو رہی ہے وہ اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اب اللہ اس کا ایک ضابطہ اور قانون ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، توجہ رکھنی چاہیے۔ کتنے بھی جاہلیت کے جو دستور اور اصول اور ضابطے تھے عربوں کے، اللہ نے وہ تبدیل کیے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایک واقعہ ہوا، اس واقعہ کی بنیاد پر آگے قانون سازی ہو جاتی ہے۔ اللہ سب سے پہلے ایک دلیل پیش فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو ماں کی طرح کہتے ہیں، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اور واقعہ زہار عنوان جو ہے اس واقعہ کا، تو جو لوگ اپنی عورتوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہوتی۔ کسی کو ماں کہنے سے جو ماں نہیں ہے، اور بالخصوص بیوی کو اگر کوئی ماں کہتا ہے تو وہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ اور دلیل اللہ نے ارشاد فرمائی ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، کہ ماں تو وہ ہوتی ہے
جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ماں وہ ہے جس نے جنا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس کے پیٹ سے نکلے ہو تم۔ باقی مائیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ باقی تو مائیں روحانی تو ہو سکتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج وہ ہماری مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مائیں بیویاں جو ہیں ہماری مائیں ہیں، وہ رتبے کے اعتبار سے، ادب و احترام کے اعتبار سے ہماری مائیں ہیں، ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن وہ ماں جو حقیقی ماں ہے اس کی طرح تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دلیل ارشاد فرمائی کہ ماں وہ ہے جس نے جنا ہے۔ ہاں، یہ گفتگو بڑی خطرناک ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، اور بے شک یہ جو لوگ بولتے ہیں یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے، من القول، ناپسندیدہ گفتگو، وزورا، اور جھوٹ ہے، یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر ایک فکر ارشاد فرمائی، اس کے دلائل ارشاد فرمائے، اور اللہ رب العزت کی عادت شریفہ ہے، مقدسہ ہے کہ وہ دلائل سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ عوام کو سمجھانا ہے۔ تو ماں ماں ہی ہوتی ہے، دوسری ماں عورت ماں نہیں ہو سکتی، اور پھر بیوی کیسے ماں ہو سکتی ہے جس سے اس بندے کی اپنی اولاد پیدا ہوتی ہے؟ تو یہ جھوٹ بات ہے اور ناپسندیدہ بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رب العزت، لَعَفُوٌّ، معاف کرنے والے ہیں، غفور، بخشنے والے ہیں۔ اگر اس سے پہلے کسی نے یہ غلط کام کر دیا ہے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ آج ضابطہ طے ہو گیا، قانون بن گیا اس واقعہ زہار کے تناظر میں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے کہتا ہے تو وہ اس کی ماں نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو آئندہ کے لیے ضابطہ سن لیجئے، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور جو لوگ اپنی عورتوں کو اپنی ماں کی طرح کہتے ہیں، ماں کی طرح کہہ بیٹھتے ہیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی ہم سے، جو انہوں نے کہا اس سے واپس آنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ اور قانون یہ ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، بس ایک غلام آزاد کرے۔ اب اللہ رب العزت نے قانون سازی ارشاد فرما دی۔ پہلی تو بات یہ ہوگی کہ بیوی کو یہ کہنا ویسے جرم ہے، اچھی بات نہیں ہے، یہ ایسی گفتگو ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کسی سے ہو جائے، زہار ہو جائے، تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو۔ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ انسان ہے، بیوی ہے، اس کا بڑا رتبہ اور مقام ہے، اور تشبیہ دے رہے ہیں اس کے مرد کی ماں کے ساتھ۔ وہ مرد جو ہے وہ اپنی ماں کے حوالے سے تشبیہ دے رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب ایک غلام آزاد کرو، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں ملیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ اللہ رب العزت نے قانون سازی ارشاد فرما دی ہے، نصیحت فرما دی، اور ایسے ہی ہوگا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جو بھی تم کرتے ہو باخبر ہے، اللہ رب العزت کے علم میں ہے، لہذا اس قانون کو سمجھو، اس کو اچھی طرح سیکھ لو اور اس کے مطابق آگے چلو۔ ایک شکل تو یہ ہوگی کہ غلام آزاد کرے گا۔ فمن لم یجد، اگر اس کو غلام اس کے پاس نہیں ہے، یا
وہ غلام خرید کر آزاد نہیں کر سکتا، پھر کیا کرے گا؟ فصیام شہرین متتابعین، پس 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا، 2 ماہ مسلسل لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو۔ من قبل ان یتماسا، یہاں پر بھی پابندی لگا دی کہ جب تک 2 ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھتے وہ اس سے پہلے آپس میں میاں بیوی مل نہیں سکتے۔ تیسری شکل فمن لم یستطع، بس اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، ایک آدمی بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو وہ کیسے مسلسل روزے رکھے؟ مسلسل کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر 58 اور 59 روزے رکھ لیے، 58 اور ایک چھوڑ دیا تو پھر مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ یہ اتنا آسان کام تو ہے نہیں، ایک جوان کے لیے بڑا مشکل ہے، ایک بوڑھا آدمی کیسے کرے گا؟ کمزور آدمی کیسے کرے گا؟ اللہ رب العزت نے سہولت دے دی۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پس وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے۔ 3 شکلیں، غلام کی آزادی، پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ حکم ہے اللہ کا تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ یہ واقعہ ظہار جو ہوا یہاں، اس واقعہ کے تناظر میں جو قانون سازی ہو گئی، اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی کہ اب اللہ نے جو ارشاد فرما دیا اس کی پابندی کرنی پڑے گی، ورسول، اور اس کے رسول کی۔ رسول تو اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ عملی نظام تو رسول نے قائم کرنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، وہ باؤنڈریز ہیں جن کے اندر رہنا ہم نے، اب اس کو کراس نہیں کرنا۔ جو اللہ نے قانون ارشاد فرما دیا، اس کی لمیٹیشنز ارشاد فرما دی، اس کے دائرے ارشاد فرما دیے، اب اس کے اندر رہنا، اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جو اللہ کے قانون کو نہیں سمجھتے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اللہ رب العزت ان واقعات کے تناظر میں جو رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، اجتماعی بنیادوں پر، عائلی فیملی سسٹم کے اعتبار سے، اللہ اس کا شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔